की मुबारकबाद आप सभी को पेश करते हैं अपनी जानिब से और तमाम OTV न्यूज़ की टीम की जानिब से। और इसके साथ साथ जिस तरह से 2025 कैसे गुज़रा और इसके अहम वाक़यात सरसरी तौर पर, वैसे तमाम सूरत हाल का अहाता करना मुश्किल है मुख्तसर से वक्त में, लेकिन ज़रूर जायज़ा लेंगे कि हर बरस कोई ना कोई यानी वाक़यात ऐसे होते हैं जो किसी ख़ित्ते पर, किसी मुल्क पर, किसी इलाके पर, बल्कि सारी दुनिया पर वो असरअंदाज होते हैं। तो उसका भी आज के इस प्रोग्राम में सरसरी तौर पर जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जो अहम ख़बरें इस हफ़्ते की बनी, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम नज़र डालेंगे। बांग्लादेश में जिस तरह से दो वहाँ की अक़लियतें, या फिर हम ये कहें कि दो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों का क़त्ल होता है, जिसके बाद हिंदुस्तान में हम ये देख रहे हैं कि उसका ज़बरदस्त यानी उसके ख़िलाफ़ एहतजाज होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक बांग्लादेश में एक तब्दीली भी हम रोनुमा होते हुए देखते हैं। वहाँ पर भी टारगेट किलिंग होती है, वहाँ के भी एक स्टूडेंट लीडर को कत्ल किया जाता है, दूसरे पर जो है कातिलाना हमला होता है। और इसी के साथ वहाँ पर माह फरवरी में इंतखाबात हैं, और एक ऐसा लीडर जो जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहा था वो वापस होता है। मेरी मुराद है तारिक रहमान से। उस पर भी हम बात करेंगे, और बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुक़ात हैं उस पर हमारी नज़र होगी। और इसके साथ साथ मुल्क में क्रिसमस तो मनाया गया, लेकिन पुरतशद्दुद, या फिर हम ये कहें कि हिरासानियों से दो चार यानी क्रिसमस मनाने वालों ने क्रिसमस मनाया, किस तरह के हालात रहे, और कौन है इस तरह की शरंगेजियाँ करने वाले जो गिरजाघरों के बाहर बदमाशियाँ करते हैं। हम उस पर भी बात करेंगे। और इसी के साथ ख्वाजा गरीब नवाज़ का गुज़िश्ता रोज़ सालाना उर्स शरीफ मनाया गया, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और हम बात करेंगे कि सह्यूनियत पहले तो यानी इंसानियत की दुश्मन है, लेकिन ये अगर किसी को कहीं लिफ्ट देते हैं या किसी के लिए कोई पॉजिटिव इनका अप्रोच नज़र आता है तो वो बहुत सवालात खड़े कर देता है। इसी तरह की सूरत हाल से यानी सह्यूनियों की जानिब से, इजराइल की जानिब से सोमाली लैंड को मंजूर करना, तस्लीम करना है, उस पर भी हम बात करेंगे। गाज़ा में नाम नहाद जंग बंदी हुई जो दरअसल क़त्ल बंदी थी, लेकिन क़त्ल बंदी पर भी ये इजराइल क़ायम न रह सका, और एक साथ जो हमले करके लोगों को ये निशाना बनाता था, आम लोगों को, अब वो क़िस्तों में फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम भारत की बात करेंगे। मनरेगा स्कीम जिसका नाम तब्दील किया गया और जिसमें कुछ तब्दीलियां भी लाई गई कानूनी तौर पर, इसकी सख्ती से मुखालिफत कांग्रेस की जानिब से की जा रही है, और मुल्क गिर एहतजाज की कॉल उन्होंने दी है। 5 जनवरी से इनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरे या फिर इस हवाले से शऊर बेदारी भी की जाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। आसाम की बात करेंगे जहाँ 10 लाख यानी बाशिंदे इनके नामों की तनसीख हुई है, किस एतबार से क्या, और फिर इसके साथ साथ जो डिटेंशन कैंप्स हैं वो यानी आबाद हो रहे हैं। वो कहाँ कहाँ आबाद हो रहे हैं, न सिर्फ आसाम बल्कि दीगर रियासतों की भी हम बात करेंगे। और फिर आखिर में तेलंगाना का रुख करेंगे। तेलंगाना में असम्बली का सरमाई सेशन होने वाला है, और इसके साथ साथ जो यहाँ सियासी महाज भी हम देख रहे हैं। इसी के साथ BC तबक़ात से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं उन्होंने भी अपनी मांग की है, अदरवाइज़ उन्होंने कहा है कि हम असम्बली का घेराव करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो सबकी आवाज़ उठाने वाले और सरकार और आवाम के दरमियान एक ब्रिज का काम करने वाले, मेरी मुराद है सहाफ़ियों से, सहाफ़ती बरादरी से, मीडिया से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनके भी मसाइल होते हैं, इनको कौन उजागर करेगा। लेकिन इनकी सूरत हाल तेलंगाना में इतनी हलाल मुर्दार माजरत के साथ नज़र आती है कि बहरहाल वो बहुत सारी जो बुनियादी उनके तकाज़े हैं उसको वो बहुत ज़्यादा झिझोड़ते हैं, इल्तिजा करते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ों में पेशरफ्त होती है। तो इसी तरह से नए क़वायद जारी किए गए हैं। अब मीडिया बरादरी उसको किस तरह से ले रही है, ख़ास क्या कह रहे हैं, आम क्या कह रहे हैं, किसके क्या हुकूक़ हैं, और इस सहाफ़ियों के हवाले से तेलंगाना हुकूमत का क्या सोचना है। और ये जो नए क़वायद हैं एक्रेडिटेशन के हवाले से, मुख्तलिफ़ स्कीम्स के हवाले से, तेलंगाना के या फिर हैदराबाद के सहाफ़ियों के लिए क्या मनफ़ियत बख्श हैं, या फिर क्या कुछ फिर एक मरतबा इन्हें यानी नाइंसाफ़ी का सामना है, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम
بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی سیاسی تجزیہ کار ایم اے ماجد صاحب. میں ماجد صاحب کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں. ماجد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین یقیناً اس پروگرام کے بعد ہمارا آئندہ جو پروگرام ہوگا وہ اگلے سال میں ہوگا, یعنی 2026 میں ہوگا. تو یہ پروگرام اس برس 2025 کے اعتبار سے کافی اہمیت کا حامل ہے, اور آپ کے کالز بھی ہم شامل کریں گے. اور میں آپ سے یہاں پر ضرور التماس کروں گا کہ آپ ضرور جیسے آپ کنیکٹ فون ہو جائے آپ کا, آپ بالکل سوال کریں اور اس کے بعد فون کٹ کر دیں. ہمارے جواب کا بھی انتظار نہ کریں, کٹ کر دیں. آپ کی آواز ہم کو مل جائے گی, انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. لیکن مزید اگر کچھ ہوگا تو پھر آپ کا کال خود بخود ڈسکنیکٹ ہو جائے گا, اور پھر آپ کا سوال ہم شامل نہیں کر پائیں گے. جیسے ہی فون مل جائے آپ سلام علیکم کے بعد آپ سیدھے سوال کر لیں. بھائی صاحب, اس سے پہلے کہ آپ کا کال ہم پروگرام میں شامل کریں, آغاز کرتے ہیں ہم بنگلہ دیش کی صورتحال کے حوالے سے. بھائی صاحب, بڑا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر اقلیتوں کے حوالے سے, اور ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. بھارت سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے, جی اور کچھ تبدیلی وہاں پر دیکھ رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. سال 2025 کے اس الوداعی پروگرام میں آپ کی فکر دیکھ کر مجھے بھی بڑی حسرت ہو رہی ہے کہ اڑوس پڑوس کی اقلیتوں پر آپ کی بڑی ہمدردیاں ہیں. ویسے بھی ہم نے ایک قانون بنایا ہے, جی سی اے کا, سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ بنایا ہے. وہ آپ جیسے ہمدرد جس کی آپ ہمدردی کرتے ہیں ان کے لیے بنایا ہے. افغانستان, پاکستان, بنگلہ دیش سے جو بھی نان مسلم ہیں ان کو تو ہم دروازے کھلے رکھیں. پھر آپ اتنی بڑی تشویش کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو بلا لینا. پھر بات دراصل یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 قتل, ایک اقدام قتل اور ایک قتل, شریف عثمان ہادی, ان کا جو قتل ہوا کس نے کیا, اس پہ کیا رد عمل ہے؟ اس کے علاوہ سکندر نام کا جو سیکنڈ من, ابھی پتہ نہیں اس کی حالت کیسی ہے, اپڈیٹ تو نہیں لیا ہمیں. تو بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہوا, لیکن اس دوران میں 2 اور قتل ہوئے جو ہندو طبقے کے ہیں, جس کے بارے میں آپ کے تقریباً ہندوستان کے تقریباً شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں. بلکہ دلی میں بنگلہ دیش کے جو سفارت گھر ہے, ہائی کمیشن, اس کے سامنے بہت ہوئی. سلیگوری میں جو سفارت گھر ہے, وہ قونصل خانہ ہے, وہاں بڑی گڑبڑ ہوئی. پھر کلکتہ میں بڑی گڑبڑ ہوئی, پٹنہ میں بڑی گڑبڑ ہوئی. تو بہت, تو آپ کو یہ نہیں, بڑی مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہم کتنے فکر مند ہیں کہ جو ہندو طبقے کے لوگوں کی اموات پر اتنا بڑا ہمارا شدید رد عمل ہوتا ہے. ہونا بھی چاہیے ایسا. کاش آپ, شاید یہاں کی اقلیتوں کو آپ اقلیت نہیں سمجھتے ہوں گے, شاید میں یہی سمجھتا ہوں, ورنہ آپ بھی ضرور ان کے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ آنسو تو بہاتے تھے. یقیناً یہ تو سوال بنتا ہے. بہرحال آپ کا یعنی لوگوں کا منچ جو ہے اس وقت تیار ہے, اور ان سے بھی سوال ہم لے رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ موضوعات کے حوالے سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ دیگر ان کے جو ہمیشہ جو سوالات ہوتے ہیں اس حوالے سے سوال کریں گے. اور مختصر سوال ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سوال کیجیے. نلگنڈا, میرا سوال یہ ہے کہ اب دنیا کے پورے ممالک کو ہمارے وزیر اعظم کے پورے مکمل دورے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں 1 دن 2 دن پہلے سوڈان میں ایک صومالی لینڈ بول کے ملک قائم ہوا, جسے اسرائیل تسلیم کر لیا. وہ ایک جانا باقی ہے, سمجھ رہا ہوں میں. وہاں پر بھی چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اور کوئی سوال آپ کا؟ ٹھیک. جی بھائی. دیکھیے, وہ سوڈان نہیں ہے, صومالیہ ہے, جو انڈین اوشن اور ریڈ سی کے درمیان ہے, یمن سے قریب ہے, اور وہ گلف کا ایک ریجن ہے. یہ افریقہ کا ہے ملک, لیکن اس کے بعد جو سمندر ہے وہاں سے ایشیا شروع ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی, آپ کو یاد ہوگا کہ یمن پر کنٹرول کرنے کے لیے زیونسٹ نے یہ پورا ٹکڑا جو ہے الگ طریقے سے وہاں قانونی, وہاں کی جو صومالیہ کی سرکار ہے اس سے وہاں کر کے ایک خود مختار علاقہ قائم کیا, اور ان کو فوجی امداد دی. یہ فوجی امداد کہاں سے آئی؟ یہ پوری زیونسٹوں کی امداد ہے. تو ٹھیک ہے, اگر آپ تھوڑی سہولت دیں گے تو ہم پی ایم صاحب کو بھی بولیں گے کہ بھائی وہ ایک رہ گیا ہے, چلے جاؤ, وہاں بھی چلے جاؤ, جاتے. ایسا کوئی بات نہیں ہے, اس میں کیا حرج ہے بھائی. جب آپ بھیجانے تیار ہیں تو ہمارے پرائم منسٹر تو پہلے سے سفر بولتے ہی وہ بالکل اچھل کے جاتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, مبارک ہو آپ کو. امید کی جائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. سمجھ میں نہیں آتا, تو مطلب وہ خبر آپ کے چینل پر آئی ہی نہیں. وہ خبر ایسی ہے, یہ پاکستان کے پورا جو سسٹم ہے
وہ فلائٹ کا اس کا اس کا پورا سسٹم انڈیا نے خرید لیا 38,000 کروڑ روپیز میں. وہ خبر آپ کے پاس آئی نہیں, آپ کے سامنے دکھائی ہی نہیں, مطلب جیسا کہ وہ کچھ ہوا ہی نہیں جیسا وہ خبر ہو گئی. کیا ہے یہ آپ وہ یہ گودی میں یہ وہ میرے وہ میرے سب بولتے, لیکن اپنا یہ ماجد میں ایریا میں نہیں آئی سب. وہ ذرا برابر سے ٹھیک سے بول رہے نا پلیز. اوکے اوکے, شکریہ شکریہ. صحت, آپ کی اچھی صحت کے لیے جو ہے ہم نیک تمنا رکھتے ہیں. اور آپ جیسے پہلے سوالات آپ کے بالکل واضح طور پر کلیئرلی آپ کی آواز آیا کرتی تھی اور آپ کے سوال اچھی طرح سے سمجھ میں آیا کرتے تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی صحت جلد سے جلد اچھی ہو اور آپ کی بات ہم کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے. ادروائز ہم یہ بھی ایڈوائز آپ کو کریں گے کہ آپ کا جو بھی سوال ہے آپ کسی لڑکے کو یا کسی گھر والوں کو آپ بول دیں, تاکہ وہ اگر سوال کریں گے تو زیادہ ہم کو خوشی ہوگی کہ ہم کو وہ سوال اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا. لیکن ہاں ایک تکلیف ضرور ہے کہ آپ کی ابھی بات چیت میں ابھی وہ کلیئرٹی نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی صحت ابھی ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال ہم نیک تمنا رکھتے ہیں. بہرحال آپ کا مزاج اور آپ کے چند الفاظ کو ہم پکڑتے ہوئے یہ گمان کر لیں گے کہ آپ نے ضرور یہ بات کی ہے. مکمل کلیئر تو آپ کا سوال نہیں رہا, لیکن غالباً میں ماجد صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے کچھ سمجھا ہے تو اس پر کوئی جو ہے آپ بات رکھیں. اب دیکھیے, آدھی سمجھ اچھی نہیں ہوتی. آدھی سمجھ پر ہم آدھا جواب بھی نہیں دے سکتے. البتہ پاکستان سے ان کی جو محبت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. ویسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی بڑی محبت ہے پاکستان سے. غصے میں آ جائیں گے بھائی صاحب. کون جو سوال کر رہے ہیں. نہیں کیوں بھائی, محبت پاکستان سے بنا دستک دیے بریانی کھانے چلے جاتے لاہور کو. آپ بھول گئے. آپ یہ اس ضمن میں اگر یہ آپ یاد دلاتے ہیں نہیں, وہ تو بھول گیا تھے. یہ سوال کریں گے. میں کچھ دن سے جو خبریں خیر مس ہوئی ہوں گی ہمارے پاس, ضروری نہیں نا ساری دنیا کی خبریں ہم ایک ساتھ دے سکتے ہیں. ایسا ہم کوئی دنیا میں ایسا کوئی اخبار, ایسا کوئی چینل, ایسا کوئی نیوز پورٹل نہیں ہے جو دنیا کی ساری خبروں کو ایک دے سکتا. آپ چاہ لیجیے, بہت مشکل 10% خبریں بھی نہیں دے سکتے ہم. خود ہندوستان کی کہہ رہا ہوں. ہندوستان میں جہاں 100 سے زیادہ 100 خبریں مان لیجیے, ہم اس کا 10% بھی نہیں دیتے, چونکہ امپاسبل ہے وہ. بس علاقے کے لحاظ سے, ماحول کے لحاظ سے جو خبر ابھرتی ہے اس کو دیتے ہیں, سب چیزیں نہیں دے سکتے. البتہ ایک خبر بڑی جم کے چل رہی تھی پاکستان کی, وہ ہے پاکستان کا کرسمس. ارے بڑا تعجب ہوا. پشاور, کوئٹہ, فیصل آباد, لاہور, کراچی, ارے یہ اسلامک ملک ہے کیا؟ تو بھی ہے یہ تو دیکھا میں. خیر ہمارے ساتھی کیا بولتے پتہ نہیں, یہاں بھی مہینوں بھی منائیں کرسمس. وہ کیسا منائے وہ بعد میں بولیں گے انہوں. جی بالکل. دیش میں, ہمارے دیش میں کرسمس کس طرح کی منائی گئی اس کا ہم نے ذکر کیا, اس پر ضرور بات کریں گے. شاید ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ حالیہ اخبار سے کہ ہم کو آدھار اور پین کو لنک کرنا ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 2 سال پہلے ہی جب اس کی ڈیٹ گزر گئی تھی تو اور ٹی وی پہ کبھی اس کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ کسی بھی پروگرام میں نہیں بتایا گیا کہ آدھار اور پین کو لنک کرنا ہے, یہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے, آدھار اور پین کو لنک کرنا قانونی طور پر درست بتایا گیا. یہ 1 سال پہلے کی بات ہے. یہ پہلے بنا کسی پینالٹی کے ہوتا تھا. ابھی یہ 3-4 دن رہ گئے, 31 دسمبر تک ہے. اس کے لیے آپ کو 1,000 روپے دینے پڑتے. 1,000 روپے کی پینالٹی دینا, وہ بھی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو. انکم ٹیکس کی رسید بھی آتی ہے آپ کو. تو یہ جو بینک کے ٹرانزیکشنز کرتے ہیں فلاں ہیں, یہ تو ان کے لیے ضروری ہے. ویسے کروڑوں لوگ ہیں جن کو ابھی تک معلوم بھی نہیں کہ اس کو لنک کرنا بھی ہے. تو آپ جو ہے سائٹ پر جائیے, پان کی سائٹ پر جائیے, اپنے فون پہ بھی لنک کر سکتے ہیں, فون کے ذریعے پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں, یا پھر می سیوا پہ جا کے کر سکتے ہیں. اب رہی بات بتایا کیوں نہیں گیا, کیا نہیں گیا, دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا کوئی بھی اسکیم شروع ہو رہی یا کوئی بھی چیز ہو رہی تو اس کے لیے باقاعدہ پبلسٹی ہوتی تھی. اخباروں میں اشتہار دیا کرتے تھے. تھیٹروں میں ڈاکومنٹری کے طور پر ایک فلم شروع ہونے سے پہلے, چونکہ بہت سے لوگ ان پڑھ بھی رہتے ہیں, اخبار نہیں پڑھتے, وہ فلم دیکھنے جاتے ہیں, ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ دیکھو آپ کی ضروری چیزیں. اب سرکار صرف گودی چیز ہی بتاتی ہے, کہاں لنچ کہاں ہوا, کیا نہیں ہوا, کس طریقے سے 2 لوگوں کا قتل ہوا تو کس طریقے سے کیا ہونا ہے. یہ چیزوں پہ آپ کو ضرور اپڈیٹ ملیں گے. گودی میڈیا کی ذمہ داری تھی, کیوں نہیں کی گئی. اب یہ 3-4 دن رہ گئے. تنخواہ سے پہلے لوگوں کو ارے بھائی 1,000 روپے نہیں تو 10,000 روپے کرتے. ان کی جاگیر ہے یہ 10,000 روپے.
بھائی ہوا نہیں, ابھی نوٹیفیکیشن نہیں آیا, لیکن 1000 کا نوٹیفیکیشن تو ہے, 1000 روپے بھرنا, یہ اس کو لنک کرنا. جی ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی سوال کیجیے. ہلو سوال کیجیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, سوال کیجیے. اچھا جی. ہلو السلام علیکم. محمد معین الدین سونی نادری بیگ سے. جی سوال کیجیے. ہاں, ججز کا انصاف قابل قبول و احترام کیا جانا چاہیے, لیکن قاتلوں کو, جنسی جرائم کرنے والوں کو عمر قید کی سزا دی جانے والوں کو ہمارے ہندوستان کے ججز ضمانت و رہائی دے رہے ہیں. ایسے میں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بھائی صاحب. یہ بہت بڑا سوال کرے. اناؤ کا جو ولن ہے کلدیپ سنگھ سنگر کا بات کر رہے آپ, وہ بھی اس کی جو سزا ہوئی, اس نے خیر یہ جنسی جرائم تو کرا انہیں, لیکن اپنے اس جنسی جرائم کو چھپانے کے لیے 4 لوگوں کا قتل بھی کرا. اس کا باپ, اس کی خالہ, اس کی پھپھو, اس کی ماں, یعنی اس کے اور ایک رشتے دار, خود اس پر بھی قاتلانہ حملہ کرا. وہ بھی جو ہے جو بچی جو تھی, لیکن وہ ہمت والی آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ واقعے کے بعد دلی ہائی کورٹ نے اس کو بری وہ کر دیا, ضمانت دے دیا. یعنی 20 سال کی قید با مشقت. دیکھیے, اور یہ جتنے ریپسٹ ہیں سب کو یہ لوگ وہ دیتے ہیں. گرمیت سنگھ رام رحیم جو ہریانہ کی ایک جیل میں, اس کو بھی عمر قید کی سزا ہوئی. وہ ابھی تک 17 مرتبہ جیل سے چھٹ چکا. پیرول پہ آسانی سے نکلتے ہیں. وہ بھی 50 دن, 60 دن. آسارام, یعنی یہ ریپسٹ پورے سناتنی ہیں یہ لوگ. ایک ریپسٹ بلقیس بانو کا میں ذکر نہیں کروں گا یہاں, کیسے لڈو اور کھلائے. تو یہ ریپسٹوں کی, اور ابھی یہ اطلاع آ رہی ہے کیا وہ دلی ہائی کورٹ کے جج نے رشوت لی تھی نہیں لی تھی. حالانکہ بڑا احترام کرتے ہیں ہم, نہیں مطلب سوشل میڈیا میں ساروں کہہ رہا ہوں میں کوئی اپنے سے اخذ نہیں کروں گا, میں تو بڑی تعظیم کرتا ہوں. ہم تو وہ فیصلہ بھی قبول کریں جو بغیر کسی شواہد کے, بغیر کسی ثبوت کے ہمارے پہ تھوپا گیا. 2019 کا جو معاملہ تھا ایودھیا سے متعلق, نہیں اکثریت بول رہی دے دیجیے, ان کا آستھا ہے, ان کا ایک عقیدہ ہے, بھائی دے تو دے دی. پھر کیا ہے, ہم ایسے کربے گھونٹ بھی پی چکے ہیں. اب اس کی جو وکٹم ہے انہیں اپنی ماں, اپنی ایک خالہ کو لے کے گیٹ وے آف انڈیا پہ خالی 3 لوگ ہیں, 3 لوگوں کو 300 پولیس والے پکڑ کے لے آتے. ظلم ہوتا ہے. اور کل کیا ہوا, دلی ہائی کورٹ کے سامنے وہ اکلا جنہوں نے سزا دلوائی تھی اس ریپسٹ اور قاتل کو, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. نہیں عدالت کا فیصلہ ہے, آپ کیسے کرتے ہو. سی بی آئی کو شرم آنی چاہیے. اب کہہ رہا کہ نہیں ہم سپریم کورٹ میں ڈالیں گے. ارے تم ہی تو بچا رہے اس کو. قاتلوں کو, دھماکے کرنے والوں کو, چاہے وہ مالیگاؤں کا دھماکہ ہو, مکہ مسجد کا دھماکہ ہو, اجمیر شریف کا دھماکہ ہو, پروسیکیوٹر ہیلپ کرتا ہے ان کو, سزا دلوانے کے بجائے ان کی سزا یعنی ان کو راحت دلانے میں کام کرتا ہے. ایسے ججز کا تقرر کرتے ہیں, ایسے پروسیکیوٹر کا تقرر کرتے ہیں. تو یہ اب یہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں رہی. اب یہ بھول جائیے آپ. اب کیا کرنا ہے, اس طریقے کے جہد کاری کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے تیار رہنا ہے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. اب کیا کرنا ہے, اس طریقے کی جہد کاری کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے. جی سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہاں ٹولی چوکی سے بات کر رہا ہوں. جی ہلو, جی سوال کیجیے. ڈالتے ہیں صاحب 2016 پینشن جو ڈال رہے ہیں 2016, یہ مہینے کی آخری تاریخ بھی ہوئی تو بھی نہیں آ رہا پینشن. 28 تاریخ ہو گئی آج. نومبر میں جو 25 کو ڈالے, دسمبر کا ابھی آیا ہی نہیں پیسہ. 2016 وہ بھی نہیں مل رہے. اور وہ جو ڈبل بیڈ روم ڈیٹیبل کے فوٹو لے کے گئے, ڈبل بیڈ روم کے جو ہے فوٹو لے کے گئے,
ठीक अब अभी ये जो डबल बेडरूम भी जैसे बोले अब तक नहीं है, डबल बेडरूम का भी अभी जो सब कैसा करना, अभी घरों के रेटा किराए इतने बढ़ा दिए हैं। हम लोग को जो 10,000 12,000 रुपये तनख्वाह कमा के घर का किराया क्या देंगे, 18-20,000 रुपये बोले 2 लोगों को। बाहर के लोग आके पूरे यहाँ भर गए, बिहार के, यूपी के, वहाँ के, यहाँ के, बंगाल के। ठीक है, बिल्कुल आपका अभी रहने के लिए कोई जमीन 100 गज का टुकड़ा देना, डबल बेडरूम के हवाले से और वजीफे के हवाले 100 गज का टुकड़ा तो ये तो घर बना लेते गवर्नमेंट से, डालेंगे। जी भाई साहब। डबल बेड। देखिए, हुकूमत तेलंगाना ने कई स्कीमात का ऐलान किया है, और ये जो आपकी जो पेंशन आ रही है वो पुराने हिसाब से आ रही है। इजाफा जो इन्होंने वादा किया वो नहीं आ रही, और वही वक्त पे नहीं आ रही। अभी ये क्या किया इन्होंने, फाइनेंस को दिया। अभी देखिए, गुज़िश्ता दिनों एक फुटबॉल मैच खेला गया, सरकारी खर्च पे खेला गया जी, आप ही के पैसों पे खेला गया, और उस खिलाड़ी को कितने पैसे दिए, आप कितने खर्चा हुए, ये और एक राइजिंग तेलंगाना ग्लोबल समिट बनाया गया, कितने 100 करोड़ रुपए खर्च हुए उसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट खाली कागज़ी जमा खर्च हुई। ठीक है, कीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप राइजिंग तेलंगाना ज़रूर कीजिए, लेकिन जो मुस्तहिक़ीन है, ये आपके लिए हमदर्द लोग जो हैं, आप हमदर्दी करेंगे तो दुआएं मिलेंगी आपकी हुकूमत के लिए, वो आप नहीं करने वाले हैं। तो आप देखिए किस तरीके के। और डबल बेडरूम का जहाँ तक है, आपके लिए अब क्या है, आप मैं समझता हूँ कि आप बार बार परजावानी में जाइए, GHMC की परजावानी होती उसमें जाइए, ये सरकार की जो स्टेट गवर्नमेंट की परजावानी होती जो बेगम बेड में होती उसमें जाइए, यानी इतना तंग करते जाइए इनको कि हर हफ्ता जैसा भी आपको सहूलत मिली, हफ्ते में महीने में 1-2 मरतबा ज़रूर जाकर फिर से, अरे भाई आ गया, नहीं फिर देता हूँ साहब, मैं अभी तक बेचा हूँ। और हैदराबाद में देखिए, खैर हैदराबाद तो फैलता जा रहा है, लेकिन यहाँ मैं हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे भी मैं करूँगा, आप इतना भी मत इतराइए। कब जो है आपकी लॉर्डशिप चले जाएगी कह नहीं सकते, रहम से काम करिए। नहीं वो बंगाली है, उन्हें डबल पैसे देता, उन्हें बिहारी, ठीक है भाई, आप ये मुकामी लोगों के साथ तो ताउन करो थोड़ा बहुत। कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस में हैदराबाद, यहाँ जहाँ हमारा ऑफिस है, एक कमरे के 1 कमरा खाली है, घर भी नहीं, 1 बेडरूम को 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, 8 लोग रहते हैं। हाँ भाई, वो सब बैचलर हैं, वो लोग काम करते हैं, पैसे अपने घर को भिजाते हैं, साल में 1 बार जाते होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ जो संसार गुजारने वाले हैं उनके साथ मत कीजिए। देखिए, बस यही रिक्वेस्ट है उनसे। ठीक है, आप कमाइए, ज़रूर कमाइए, आप फ्लैट्स बना रहे हैं, अब फ्लैट्स में भी आप जो कंडीशन जिस किस्म के जो भी कर रहे हैं, तो यही देखिए, हैदराबाद सबको जो है छत देने वाला है। हमको इतराज़ नहीं है, कहीं का भी आदमी आओ यहाँ पर जब ज़रूर बना ले, और मगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, गंदगियाँ नहीं करें, यहाँ के माहौल को अपनाएं, हैदराबादियत को अपनाएं, हमारी यही है। और फिर लैंडलॉर्ड से फिर मेरी गुजारिश यही है, रिक्वेस्ट है कि अपने किराए को माकूल रखिए, मुनासिब रखिए, और जो पेइंग कैपेसिटी में हो सकती उसका स्टेटस देख के, ज़रूरी नहीं है कि भाई आप चलो एक मालदार आदमी है उससे दे सकता है तो ठीक है, खुशी, बेचारा गरीब आदमी है, खानगी मुलाजिमत करता है, 15-20 हज़ार की तनख्वाह लेता है, वो आपको 10,000 रुपये कहाँ से देगा? बच्चों की तालीम होती है उसकी, बच्चों माँ बाप की जो है दवाइयाँ होती हैं, दीगर खर्चे होते हैं, कहाँ से लाएगा वो? तो थोड़ा हमदर्दी का करें तो अल्लाह बहुत बरकत भी होगी आपके इसके अंदर। एक नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हम हाजिर होंगे और आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आपके साथ में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। मैं फिर एक मरतबा तमाम कॉलर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सवाल कर दें और उसके बाद फ़ोन को फौरी तौर पर कट कर दें और हमारे आवाज़ को सुनने की भी कोशिश ना करें, इस वजह से कि फिर आप यानी फिर उसमें लेंथी हो रहा है, आपकी आवाज़ मिल रही है अच्छी तरह से, आप सिर्फ सवाल कर दें और फ़ोन को जो है कट कर दें। शायद एक हमारे साथ इस वक्त कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए। ये बर्थ सर्टिफिकेट होना बोल के मालूम हो रहा, वो कैसा, जब के जो हम घरों में पैदा हुए जी जी, फिर अब सर्टिफिकेट मांगे तो कहाँ से देना उनको? कौन से सन में पैदा हुए? अच्छा, कौन से ईयर में आप की पैदाइश है, जिस किसी की भी आप पूछ रहे हैं? फिर आखिर अब वो क्या करना क्या है, उसके लिए क्या होना क्या है, अब बोले तो मालूम होगा ना साहब। ठीक है, शायद आवाज़ हमारी नहीं मिल रही है। ठीक है भाई साहब, जी भाई साहब। देखिए, अभी तेलंगाना में SIR का जो अमल
यानी स्पेशल इंटेंसिव डिवीज़न यानी वोटर लिस्ट की तैयारी का अमल अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो बंगाल में, बिहार में जो कुछ हुआ उसके जो खतूत थे, या फिर आसाम में भी हुआ, देखिए वो अभी खतूत जो उसके जो खतूत हुए हैं उसके लिहाज से 1987 से पहले के लोगों के वो उनको जो है एक्सेप्शन है। उसके बाद जो है जो सर्टिफिकेट 2003 एक सेकंड है, तो 2003 के बाद जिनकी पैदाइश हुई या 87 के बाद जिनकी पैदाइश हुई उनके लिए बताया गया, अगर ना होने की सूरत में आप जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जहाँ भी आप हैं उसमें आपकी जो तारीख़ होगी, पैदाइश की तारीख़ उसमें दर्ज हो, वो भी जो है काबिल कबूल हो जाएगी। दूसरा, जैसा कि बिहार के इशू में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को भी मानने की बात की थी, तो खैर आधार को भी जो है अब कबूल किया जा रहा है, ये है। लेकिन जहाँ तक अगर आप कहीं मुलाजिमत करते हैं या कहीं हैं या पंचायत में हैं, मुकामी पंचायत का भी जो सर्टिफिकेट है वो है। अभी देखिए 87 से पहले या 2003 से पहले क्या है, 20-25 साल के पहले की बात, वहाँ सर्टिफिकेट आपको निकालना बड़ा मुश्किल काम है लोकल बॉडीज़ के ज़रिए, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको काम आ सकते हैं। तो उतनी ज़्यादा भी फ़िक्र मत कीजिए, अगर है तो डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए, नहीं है तो स्कूल के जो डॉक्यूमेंट है जैसा TC वगैरह होती है उसमें आपका इंदराज होता है, डेट ऑफ बर्थ का इंदराज होता है, वो आपके लिए काम आ सकता है क्योंकि वो सरकारी होता है। यकीन। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि 4000 पेंशन बोले थे, 4000 पेंशन बोले थे, पेंशन नहीं मिल रही 4000 रुपये, उसके बारे में बात करना था। ठीक है। अभी तेलंगाना में पेंशन्स के बारे में एक सवाल आया, अभी कुछ देर पहले की बात है, तो मैंने यही कहा कि अभी यही वक्त पे आप आ रहा है, इसका जो है ठीक बात है, वक्त पे अगर आ रहा तो वक्त पे वो भी नहीं आ रहा ना, महीना गुजरने के बाद आपको पैसे आ रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। जो पहले की जो सरकार ने जो पेंशन की जो मुकर्रर की थी जो है वही मिल रही है आपकी, अभी ये सरकार ने नहीं दिया है, अभी सरकार दूसरी तरफ मसरूफ़ है, शायद हो सकता है एक के बाद दीगरे शायद वो काम आगे बढ़ेंगे। तो अभी वो 6 गारंटियाँ पूरी नहीं हुई, 6 में से कुछ गारंटियों की तरफ, जैसा कि पकवान गैस का जो सिलेंडर है वो है, बरक़ी की है, बसों में सफ़र की बात है, ये 3-4 आइटम हुए हैं, अभी और भी आइटम होना है, तो शायद ठीक है। हम भी तो अपने प्रोग्राम के ज़रिए या फिर हमारी दीगर जो मसरूफियात है उसके ज़रिए हम हुकूमत को तवज्जो दिला रहे हैं, लेकिन आप भी प्रजावानी की साइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट बराबर कीजिए। जब तक आपका प्रेशर नहीं होगा ये सरकार सुनने वाली नहीं है, क्योंकि जमहूरियत में झिझोड़ना पड़ता है सरकार को, वरना खामोश बैठा तो चलता रहा, चले खामोश, लोग खामोश हैं, कुछ होने वाला नहीं है, तो लिहाजा अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खदीजा हूँ मुशीराबाद से। यहाँ काफ़ी टाइम के बाद वापस आ रही हूँ हैदराबाद, तो देख के अफसोस हो रहा कि रात के 12 बजे अक्सर बैंड बाजे के साथ खूब सारी बारात आ रही हैं और 2:30 बजे तक जोर जोर से फायरवर्क्स चल रहे हैं। इससे हमारे कौम को क्या तरक्की का क्या चांस है, इसके ऊपर ज़रा डिस्कशन इम्पोर्टेंट है, बस वही बताना चाहिए। ज़रूर इंशाल्लाह हमारे साहब इस हवाले से जो है रोशनी डालेंगे। बिल्कुल ये एक माशरे का जो है एक मसला बन चुका है हमारे, बिलखुसूस हैदराबाद की अगर बात करें, रात की शादियाँ और फिर शादियों के साथ बारातें और बारातों के साथ सारे न सिर्फ पड़ोसी बल्कि सारे मोहल्ले को सर पर उठा लेना, किस तरह का माहौल हो चुका है हमारे साथ। देखिए, कल ही मैं हैदराबाद में एक इलाका है बंडागुड़ा, मैं समझता हूँ कि वो शादियों का मोहल्ला है, वो शादी खानों का मोहल्ला है, फंक्शन हॉल है। देख रहा था कि 12 बजे के बाद साहब मौसूफ आ रहे हैं और वो पूरे खुमख में, यानी लाइट पूरी लगी हुई है, जनरेटर है, तो खैर मैं उस लाइट के नीचे देखा, मैं ख़वातीन उसको थामे हुए हैं और कोई ज़ईफ़ भी हैं, कोई नौजवान भी हैं, कुछ इस तरीके की ख़वातीन हैं। मैं कुछ ख़वातीन के जो है पैरों पर मेरी निगाहें पड़ी, उनके पैर में चप्पल नहीं है। और ठीक देखिए आप, उनके पैर में चप्पल नहीं है, उधर कराकर यानी पटाखे बज रहे हैं, कोई नोट उछाल रहा है, वो हसरत से देख रही है
کاش وہ 10 کی نوٹ مل جائے اور 10 کی نوٹ مل جائے تو میں 20 روپے کی چپل تو لے لوں گی. یعنی بتا رہا ہوں میں, یہ چیز کو محسوس کیجیے. اور میں آپ لوگوں سے, میں شہریوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں آپ کو 10 بجے کے بعد آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں اس طریقے کی ہوئی تو 100 پر آپ کال کریں. کہا کہ اس کو رکائیے. جب تک ہم اپنا ارے انجان ہے جان دو شادی بار بار ہوتی. آپ کی کمزوری یہ سرکار کو جو کری. اور آپ یہ بھی دیکھ رہا ہوں, ایک بار ہمارے ساتھی کو میں نے یہی مشورہ دیا, آیا تو پولیس والے آئی, وین آئی, تھوڑی دیر کے لیے رک گیا, وہ کیا معاملت ہوئی کہ پھر شروع ہو گیا. میں بولا 10 خود کرو آپ کال. یہ کیا مذاق کر رہے ہیں یہ لوگ. شادی آپ ہی کر رہے ہیں. دنیا کدھر جا رہی, قوم تباہ ہو رہی. نارتھ کے لوگ کیوں آ رہے ہیں آپ کے پاس حیدرآباد؟ کیسی حالت ہے ان لوگوں کی, سدھرنے والے نہیں ہیں. میں کل ایک صاحب سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے 100 شادی خانوں کا سروے کیا. ہر شادی خانے پہ انہوں نے یہ پوچھا جو منتظمین ہیں, ایک شادی پہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے. کسی میں 20-25, کسی میں 1 کروڑ ایسا بھی لگایا. تو انہوں نے ایوریج نکالا کہ میں 100 شادی خانوں کا لیا ہوں, اس پہ 20 لاکھ روپے ایوریج آ رہا ہر شادی خانے پہ. انہوں نے کہا کہ ایک دن اگر شادی رک جاتی ہے, ایک دن کے لیے, وہ 20 لاکھ روپیہ ہر 100 شادی خانے کا اگر مل جاتا ہے, میں ایک بڑی یونیورسٹی قائم کر کے سائنسدان پیدا کروں گا, ڈاکٹرز پیدا کروں گا, انجینئرز, انڈسٹریز پیدا کروں گا. ایک دن کا بروں. حیدرآباد میں اتنا پیسہ. اور کتنا, مجھے ایک صاحب فون کرے 2 بجے رات, 2:30 بجے رات کو, ارے صاحب وہ مدرسے والوں کا فون نمبر دیجیے. مطلب کیوں؟ 3 دیر بج گئی ہے, فلاں بج گئی ہے. ارے بولا بھائی انداز نہیں بڑھ کے بنا ہے, مگر ابھی 2:30 بجے رات کو بچوں کو آپ باسی کھانا کھلاتے ہیں رات میں اٹھا کے مدرسے کو؟ نہیں, وہ ڈسپوز آف کرنا ہے. میں تو یہ نہیں بتا رہا ہوں, میں جو رزق کو ٹھکرانے والی ہے, رزق کو تباہ کرنے والی جو قوم ہے, وہ بھی غزہ کی جیسی سچویشن آ سکتی ہے آپ کے پاس. یقیناً بڑا افسوس کی بات ہے, یہ صورتحال ہو چکی ہے. اللہ ہم یہی دعا کریں گے کہ نیک توفیق دے. اس طرح کا ماحول جو ہے کسی صورت بہتر نہیں ہو سکتا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں ابھی کرا تھا, کال کرا تھا صاحب آپ کو, برابر بات نہیں ہوئی. سنگل رک گیا تھا, سنگل کا پرابلم تھا کیا؟ جی سوال کیجیے. وہ کیا بولے آپ, کیا ہے؟ اور جو ہے آپ لوگ کی بات کا کچھ پریشر پڑتا نہیں پڑتا گورنمنٹ پہ, یہ پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ فون کو ڈسکنیکٹ کر دیں, ضرور آپ کو ہمارے بتائیں گے. ٹی وی کے ذریعے آپ پروگرام کو دیکھیں اور سنیں. جی بس دیکھیے, ہمارا مقصد آپ کے جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, اس کے بارے میں ہماری جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچانا ہے. آپ سے بھی بہت سی معلومات ہم کو ملتی ہیں. اب سرکار کو انفلوئنس کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم سرکار کو کس طریقے سے ایک لابی بنانا ہے ایک چیز کے لیے, وہ تیار کرتے ہیں, ماحول تیار کرتے ہیں. ہم سرکار پر اثر انداز ہونا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام میڈیا, آپ کی بات پہنچانا ہمارا کام ہوتا ہے. سرکار کب سنے گی؟ جب آپ میں اپنا حق لینے کی طاقت ہوگی, اپنا حق چھیننے کی طاقت ہوگی, تب یہ سرکار سدھر سکتی ہے جمہوریت میں. تو ہم آپ کو طاقتور بناتے ہیں, ہمارے ناظرین کو طاقتور بناتے ہیں کہ تم میں وہ صلاحیت پیدا ہو, تم اپنا حق لینے کا جو ہے اہل ہو, حق چھیننے کا اہل ہو. حق نہیں ملا تو چھین لینا. یہ آپ کی جاگیر ہے, اس ملک آپ کا ہے, یہ سارا سنسار آپ کا ہے. آپ کے پیسوں سے سرکار چلتی ہے, آپ کے پیسوں سے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ملتی ہیں, آپ کے پیسوں سے ہمارا سی ایم, ہمارا پی ایم, یہ سب بڑی گاڑیوں میں, پلینوں میں پھرتے ہیں, آپ کے پیسوں سے پھرتے ہیں. اور ہم آج بھی وہی چھابو کے چھابو. تو ہم سرکار کو انفلوئنس کرنا بالواسطہ ہوتا ہمارا, راستہ نہیں ہوتا. بھائی صاحب, ہم ٹاپکس کو تھوڑا سا اختصاراً, بالکل مختصر اگر آپ اس پر روشنی ڈال دیں, اس کے بعد پھر ہم کالز بھی لیں گے. میں ایک ساتھ ہی کر لیتا ہوں, پھر آخر میں ہم صحافیوں کے حوالے سے بھی 5 منٹ ضرور اس پر بھی بات کریں گے. ملک میں جس طرح سے کرسمس منائی گئی, ایک جانب ہم نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز کا عرس شریف بھی منایا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ منریگا اسکیم کے حوالے سے جو کانگریس کی جانب سے ایک یعنی ایجوٹیشن کی بات کی گئی ہے, اور آسام کا بھی میں چاہوں گا. پھر اس کے بعد اگر انٹرنیشنل آپ نظر ڈالیں, غزہ میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے. جی بھائی.
دیکھیے ہند الولی سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا 814واں سالانہ عرس ہوا، اور یہ اس مرتبہ بہت شانہ شان طریقے پر ہوا، پرامن طریقے سے ہوا، گو کہ ڈبل انجن کی سرکار ہے، اور اسی دوران ایک ریلنگ کا واقعہ ایک راجستھان میں مسجد کا، اور ایک منسٹر جو مرکز کا ہے بہار کا رہنے والا ہے، انہیں گری راج سنگھ نام ہے، انہیں بیان دے رہا ہے. ارے بھائی راجستھان والوں کو کرنے دو، سرکار وہاں ان کی ہے. نہیں بتا رہا ہوں یہ شرنگ ایسے کی گئی، ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں کے میں پوری ہندوستان بھر کے جو بھی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سارے لوگ شریک ہوئے عرس میں، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق خواجہ کو جو ہے انہوں نے سلام کیا، ان کے دربار پہ اپنے ماتھے ٹاکے. یہ ہندوستان کو بتایا، یہ ہندوستان ہے. کرسمس، اس مرتبہ کرسمس نے ہمارے پی ایم تو نمبر کما لیے، جا کے پوری پبلسٹی کر لی، دیکھو میں کیسے طریقے سے گرجا گھر میں جا کے میں بہت دعا کیا ہوں، کرا ہوں. یہ دو نمبر بڑے ان کے، اور ان کے چیلوں کے نمبر پورے گھٹ گئے. اندور، جبل پور، آگرہ، میرٹھ، دلی، آسام، کتنے شہر کا نام لوں میں، کیونکہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں محدود شہروں سے ہی آتے ہیں وسائل. ہم اتنے بڑے آدمی تو نہیں ہیں کہ سارے ہندوستان کے پورے شہروں کا ہم اٹھا رکھ سکتے ہیں. کئی چرچ بدتمیزی کی گئی، بلکہ جو تجارتی مالز ہوتے ہیں، جو ڈیکوریشن کی چیزیں بیچتے ہیں، وہ سانتا کے لباس، اس کے ٹوپیاں، اور وہ گفٹ، کرسمس کے گفٹ، کیک، ایک بیکری کو تباہ کر دیے. کرسمس کے خالی بھیج دو. وہ بھی زبان کیسی ان کی، کیا پیاری زبان ہے ان لوگوں کی، دیکھیں. اس کے بعد جے ایس آر بس یہی کافی ہے ان کو. تو یہ، اور ایک محل کے اندر لکھنؤ کے اندر وہ لیڈی بول رہی صاحب تباہ مت کرو صاحب، ہم آپ جو بولے نعرہ بول دیتے ہیں، ہم جو بولے کرتے آپ، ہم اٹھا لیتے سب، تمہاروں کو بہت اس سے وہ کرے، ہم لوگ نقصان ہو جا رہا ہمارا. بول رہی انہیں، ہم وہ جے ایس آر بولتے ہیں، آپ جو بولے بولتے. ایک جگہ جا کے چالیسا پڑھ رہے ہیں. ارے تماشا ہے. ایک طرف گرو صاحب یہ جا کے ارے کیا دعا کر رہے ہیں بیچارے، یسوع مسیح بہت اچھے، ٹویٹ بھی کرتے ہیں، فوٹو بھی اپنی، چاہے وہ جو مغرب کے ملکوں کے ہیں نا، دیکھو ہمارا پی ایم کیسا ہے. اور یہ چنٹو سن کے یہ حرکت کرتے ہیں. پوری نست و نابود کر دیا ہندوستانیوں کو یہ لوگ. ان کو تو خیر بتانا کیا بتانا، یہ خود کو قوم پرست کہتے ہیں. اور رہی بات منریگا کے بارے میں، جی بھائی مہاتما گاندھی نے ایسا کیا قصور کیا، ان کے نام کی اسکیم سے ان کا نام برخاست کر دیا، بلکہ منریگا کی اسکیم تقریباً ختم ہو گئی. پوری ہوللی سینٹرل اسپانسر تھی جی. 2005 میں منموہن سنگھ جو ہے اس کو شروع کیا، اور 365 دن میں 100 دن کے روزگار دے رہے تھے، پکا روزگار، وہ بھی منیمم ویج کے ذریعے، تاکہ زرعی مزدور دیہاتوں میں کام کرنے والا شہروں کی طرف نہ آئے، روزگار کی بھٹک کے ہوئے. ایک خاندان کا شہر منتقل ہونا شہروں پہ بوجھ بن جاتا ہے، ایک مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مسائل پتہ. تو گاؤں کے آدمی کو گاؤں میں روزگار دینا، یہ اسکیم تھی، اور 100% سینٹرل فنڈڈ تھی. اس کو کیا کریں آپ، 40-60 کر دیا کیا. اور نہیں ہم دن بڑھائے نا، 125 دن کریں. ارے وہ دن بھی نہیں رہتے، 25 دن بھی نہیں رہتے آپ کے. اچھا نام کیوں تبدیل کرے، جی رام جی کیوں تبدیل ہوا مہاتما گاندھی سے؟ نہیں وہ گاندھی وہ ہے، یہ ہے. جی نوٹ اب کہہ رہے ہیں کہ نوٹوں سے بھی نکال دیں. ارے نکال دو نوٹوں سے بھی تمہارے. اب جو نوٹ جو ہے 92 روپے میں $1 ہو رہا جی، وہ پھر جا کے 200 روپے میں ہو جاتی. پھر تم کو عقل نہیں ہے، سونا کیا دام ہے جا رہا. یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے، اس لیے ان کے خلاف جس طریقے سے انگریزوں کے دور میں قربانیاں دی تھی، ایسی اس سے بڑھ کے قربانی دے کے ان کو یہاں سے بھگانا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. محمد معین الدین چھونی نادر بیگ سے. وعلیکم السلام. جی معین الدین صاحب، 5 ڈی اے باقی ہے. تلنگانہ کے یونین لیڈر سے گزارش ہے کہ ڈی اے کے لیے اب آپ تمام بھوک ہڑتال شروع کر دیں. بھوک ہڑتال کرنے سے اگر تلنگانہ مل سکتا ہے کہ ڈی اے نہیں مل سکتا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ پھر سے تھوڑا سا بولیں. ڈی اے نے کیا بول رہا ہے؟ SIR بول رہے ہیں نہیں، آپ کا سوال جو ہے پینشن
हाँ बहरहाल कुछ तेलंगाना के यूनियन लीडर से गुजारिश है कि डीए के लिए अब आप तमाम DA भूख हड़ताल शुरू कर दें। भूख हड़ताल से अगर तेलंगाना मिल सकता है तो डीए नहीं मिल सकता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई भी जायज़ मुतालबा कह रहा हूँ मैं, मुतालबा हो, उसके लिए आपका इखलास, आपकी तंजीम, आपका अज़्म, आपका हौसला ये ज़रूरी होता है। आप कह देंगे टीवी में आके ऐसा, बराबर हो सकता है, मगर आप में पहले इत्तेहाद तो पैदा करो। जितने जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं जो डीए के लिए या अपने डीए नसल लोन्स के लिए जो भी हो, यहीं पेंशन जो नहीं मिल रही बराबर लोगों की, उनकी अपनी मसाइल हैं। आप तो सरकारी मुलाजिम हैं, गड्ढे पे हैं, तो ठीक है आपके मुतालिबात भी जायज़ हैं, तो उनके लिए करो। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को यानी सरकार में ज़म करने की बात की जा रही थी, उनका क्या हुआ? आउटसोर्सिंग मुलाजिम उनकी हालत देखिए, उन पर क्या? इनके बारे में तो फ़िक्र करना, खुद अपने ही बारे में नहीं करना, अपने बारे में भी करना, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों को भी शामिल करना, वो कामयाबी का राज होता है। और इत्तेहाद के साथ काम करना, जब ये चीज़ें होती हैं। और सब तेलंगाना के हवाले से और बिलखुसूस सहाफ़ियों के हवाले से जो नए क़वायद एक्रेडिटेशन और दीगर थोड़ी सी रोशनी, वैसे तो कुछ चीज़ें बहुत सारी आ गई हैं सामने, लेकिन और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एलेबरेट करें आप, ताकि थोड़ी सी बातें और जो है सहाफ़ियों के लिए आसान हो कि क्या हुआ है और क्या मुतालबात हैं और क्या उम्मीद की जा सकती है और किस तरह के ख़दशात हैं मज़ीद। देखिए, तेलंगाना असेंबली कल से शुरू हो रही है, विंटर सेशन 4-5 दिन का रहेगा मैं समझता हूँ। इसमें जो मामलात हैं कि बड़ी जो बात अब सामने खुलकर आ रही है, उसमें एक ऐसा कानून पेश किया जाएगा, हालिया दिनों में कर्नाटक में भी हुआ था, हेट स्पीच के बारे में। जी जी, जो कोई नफ़रत आमेज़, हिकारत आमेज़ या किसी को जो है नागवार गुजरने वाली चीज़ें होती हैं, समाज में जिससे इंतशार पैदा होता है, उनके ख़िलाफ़ सख्त एक कानून बनाया जाएगा। उसकी ड्राफ्टिंग, उसके बारे में, खैर ड्राफ्ट अभी जारी नहीं हुआ है, उसके बारे में एक बात की गई है, नंबर 1। नंबर 2, पहले से जो मुरवजा कानून है हेट स्पीच के बारे में, उसको मज़ीद किस तरीक़े से और ताकतवर बनाना, उसके बारे में एक चीज़ है। तीसरी बात जहाँ तक है राइजिंग तेलंगाना जो डॉक्यूमेंट 2047 का है, उसके बारे में भी एक दखाल पेश करना है। तो इस तरीके से ये 4-5 दिन, और ये दस्तूर की ज़रूरत है की वजह से ये बुलाया जाता है, वरना इनका बस चलता तो एक बार मुंतखब होने के बाद असेंबली छोड़ो यार का। पहले ये होता था असेंबली का साल भर में कम से कम, हम जब कवर अभी भी कभी जाते हैं कभी, लेकिन जब रेगुलर हम कवर करते थे एक रिपोर्टर की हैसियत से, तकरीबन 50 दिन के ऊपर होता था साल में, 50 दिन, 52 दिन, 55 दिन, 56 दिन, इस तरीके के असेंबली आई तो काफ़ी बड़ा हमारा काम होता था। अब 30 दिन भी नहीं हो रहे, वो भी दस्तूरी मजबूरी के से कर रहे हैं, होना ज़रूरी है। हर जो है 3 सेशन तो ज़रूरी होना है, एक बजट सेशन होता है, दूसरा जो है मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, ये 3 सेशन पार्लियामेंट में इसी हो रहा है। तो ये पूरी तरीके से जवाबदेही से बचने के लिए, चूँकि असेंबली जो होती है जवाबदेही के लिए होती है। अब रही सहाफ़ियों की बात, अब देखिए कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो 20-20 साल से असेंबली कवर कर रहे हैं, कहा कि नहीं उसको नहीं देंगे, इसको नहीं देंगे। ये क्या आपकी ममलिकत है, जागीर है? ये बराबर जो संजीदगी से काम कर रहा है उसके लिए बराबर मौके देना चाहिए। ठीक है, ब्लैक शिप्स तो हर दौर में होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है बस कोई कैमरा रख ले, मैं रिपोर्टर हूँ कर रहा हूँ, तो आप स्कूट नहीं करके दीजिए। और बात एक्रेडिटेशन की बात जी, ये सरकार ऐसी है, 2 साल हो चुके हैं, पिछली सरकार का जो एक्रेडिटेशन कार्ड है वही चल रहा है अभी तक। शर्म की बात है इनके लिए। काफ़ी एहतजाज, एक महाधरना हुआ था, देखिए जी हाँ, काफ़ी बड़ा धरना दिए, तो 15 दिन पहले की बात है, तब कहीं जाके एक जियो निकाला, वो जियो में भी ऐसा है और भूल भुलैया है। अब फिर ये 31 ख़त्म है हमारी एक्रेडिटेशन की जो 1.5 साल, जी, अब वो फिर और एक्सटेंशन होगा, चूँकि रूल्स अभी, अरे नहीं अभी भी कन्फ्यूजन है। और उर्दू सहाफ़त को अब बिग डेलीज जो 2.5 लाख सर्कुलेशन होना, कहाँ से लाएंगे? उर्दू के बोलने वाले 14% रियासत में, और वो 85% है, तो अब आपको उनके साथ ठहरना होगा। किस तरीके से सूरत हाल हुई? तो मैं समझता हूँ कि सरकार मीडिया को या तो अपना गुलाम बनाना चाहती है या तो फिर अपनी इनकी आवाज़ को रोकना चाहती है। ये जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। और जमहूरियत ठीक है, चौथा सुतून हो नहीं हो, ये हम सुतून की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन एक वाइबर मीडिया, एक वाइबर अपोजिशन एक अच्छी जमहूरियत सरकार के लिए ज़रूरी होता है। जी माई साहब, तो साथ में अब क्योंकि सहाफ़ियों की जानिब से, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे वो शहर के हों,
سوالات اٹھ رہے ہیں کہ مطلب ایکریڈیشن کے حوالے سے ابھی جو جیو جاری ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک عام اعتبار سے کیا جیو میں کہا گیا ہے اور پھر کیا چیز پر اعتراض صحافیوں کو ہے یا پھر اعتراض ہے بھی یا بالکل یا طور پر ایکسیپٹڈ ہے, تو اب کیا آگے کی نمائندگی ہے؟ ابھی دیکھیے, ابھی ہمارے پروگرام سے پہلے ہم لوگ میٹنگ جا کر آئے جی, جس میں میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین جو ڈرافٹنگ کمیٹی کے کنوینر بھی تھے جو جیو نکلا ہے, ان سے ہم نے بات رکھ دی. مطلب دیکھو آپ اردو اخبارات کو بڑے اخبار تیلگو اخبارات کی سرکولیشن کے مقابل نہیں کھڑا کر سکتے آپ. ان کے لیے یہ بھی تو رپورٹنگ کرتے ہیں, وہ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں, لیکن زبان کی بنیاد پر اس کو پریویلیج حاصل ہے, اردو والے کو پریویلیج حاصل نہیں ہے, وہ کارڈ نہیں لے سکتا. یہ چیز کو ختم کرنا ہوگا. اور تلنگانہ میں اردو کے اخبارات ہو یا چینل ہو, ان کو میڈیم کیٹیگری آتی ہے ان کو, چونکہ ان کا سرکولیشن اتنا زیادہ نہیں ہے جو تیلگو کا 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ ایسا تو نہیں ہے, ہزاروں میں ہے, 75,000 سے نیچے آتا ہے ان کا. مطلب وہ کیٹیگری میں ہم کو دینا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو جیو 239 بول کے نکلا تھا جس کے خلاف کافی ہم لوگ احتجاج بھی کر رہے تھے, اس میں ہمارے کو جو ڈینائی کیا گیا کہ ایک منڈل کے تیلگو رپورٹر کو ایکریڈیشن ملتا ہے, وہیں اردو والے کو نہیں ملتا تھا. ہم بولے بھائی یہ زبانی تعصب کیوں؟ اس کو ہٹانے کے لیے اب کہا کہ منڈل ہی غائب کر دیا, خالی ڈسٹرکٹ کو ایک دیں گے. مطلب یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اور اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور آ گیا, ٹھیک ہے, نئے جیو میں ڈیجیٹل میڈیا کا بھی ذکر ہے, لیکن اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, نہیں پورے میڈیا کو صرف 10 کاٹ دیں گے. یعنی آپ دیکھیے 1,100 بیمار والے حساب ہو گیا جی, یعنی کس کو دیں گے. اور ایک اس کا پیمانہ کیا بنایا, تو اتنا کنفیوژن ہے. پھر کل ایک میٹنگ ہم لوگوں کی بھی ہے, جو اردو سے وابستہ لوگ ہیں, پھر ان کے کیا مسائل ہوں گے. اور ایک چیز جو ہے یہ پہلے سب کو ایک کارڈ, جیسا ڈسٹرکٹ ڈیسک پر کام کرنے والے اور رپورٹنگ, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اب آپ ان کو میڈیا کارڈ کرتے ہیں, ان کو اکریڈیشن کارڈ کرتے ہیں. مطلب بھائی میڈیا کارڈ کیوں, اکریڈیشن نہیں دیجیے. نہیں بینیفٹ تو ویسی ہے, پھر بینیفٹ وہی ہے تو الگ کیوں, نام کیوں؟ بات سمجھ والی بات ہے نا. نہیں ان کو بھی جو بھی بینیفٹ آپ کو رہیں گے وہ بھی ان کو رہیں گے. بولا بھائی وہ تو پھر کارڈ بھی تو ایک ہی کر دیجیے نا, کیوں الگ الگ؟ یہ کہیں نہ کہیں فطور ہے. جی, جیسے اگر رپورٹر, آپ نے جس طرح کی بات کی, رپورٹر ہے جو گراؤنڈ پر ہے, جو ڈیسک پر ہے وہ ہو سکتا ہے پروڈیوسر ہے یا پھر ایڈیٹر ہے, تو اس کو بھی کبھی گراؤنڈ پر جانا پڑتا ہے. مطلب یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے, علیحدہ ہم نہیں کر سکتے, تو پھر ان کو سرکاری معلومات حاصل کرنے کا موقع رپورٹرز کو رہے گا اور ڈیسک والوں کو نہیں, جبکہ ڈیسک والے تو جو ہے برین ہے. تو پھر یہ مطلب کیسی بات ہے؟ یہ چیز کو ہم نے اعتراض کیا, نہیں یہ چیز مناسب نہیں ہے اس میں. نہیں آپ مطلب جیو نہیں, یہ آپ اس کو صحیح کر دیے, ورنہ تو پھر ہمارا ٹھیک ہے, جب تک ہمارے میں شعور ہے ہم اس کی مخالفت کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی مخالفت کو آپ قبول کریں گے نہیں کریں گے, مگر ہم اپنی آواز تو اٹھائیں گے. ہم کو ہمارا ملک کا دستور, ہمارا ملک کا قانون ہم کو پوری طریقے سے دائرے میں رہ کر آواز اٹھانے کی پوری اجازت دیتا ہے, اور ہم آواز اٹھائیں گے اس کے لیے چاہے کچھ ہو جائے. تو ہم تو اس میں دیگر میڈیا والوں کا کیا ہے بھائی صاحب, جو مختلف یونینز ہیں, مجمعی اب آگے کیا آپ دیکھیے اس حوالے سے مطمئن ابھی ہیں؟ دیکھیے جی, کوئی تو مطمئن نہیں ہے, مگر ایک ساتھ مل کر کر رہے ہیں علیحدہ؟ نہیں, یہ دیکھیے ہر ایک کا اپنا ایک سیاسی پلیٹ فارم بنا ہوا ہے یونین کا, میں بتا رہا ہوں. حالانکہ ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. نہیں وہ ان کی سمپتی والے ہیں, BRS کی سمپتی والے ہیں, انہوں نے احتجاج کیا. یہ نہیں صاحب, یہ اپن گورنمنٹ کے ہیں نا, ذرا تھوڑا سا بولیں گے مگر تھوڑا رکھ کے احتیاط سے بات کریں گے. مطلب بات کرنے کیا آگے, بات کھل کے اٹھائیے. ہمیں کچھ کیا ہے فائدہ جو ہے, کیا سرکار کی طرف سے کچھ نہیں, ہم قربت ہے سرکار سے کام لینا ہے, تو لہٰذا وہ شدت کے ساتھ آپ اس کی مخالفت نہیں کریں, بلکہ دے دو, ہم پوچھیں گے کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیے ہم کو مصلحت پسندی بعض چیزوں میں ضروری ہوتی ہے, لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جو مصلحت پسندی اور آپ کی ذاتی پسند ناپسند سے اوپر ہوتی ہے. لائک ڈس لائک کا جو ہوتا ہے نا, تو یہ چیزوں سے اوپر آنی چاہیے, اپنی بات کھل کے کہنی چاہیے. ایگزیکٹلی, ہم امید کرتے ہیں کہ جو اس حوالے سے کوئی اچھی سی پیش رفت ہوگی, اور سرکار بھی, تلنگانہ حکومت بھی اس حوالے سے جو ہے توجہ دے گی کہ واقعی جو میڈیا ہے, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, یا پھر سوشل میڈیا بھی ہو, ان کے جو جائز, جو واقعتاً جو ایکٹیو, جو جرنلزم سے جن کا واسطہ ہے, جو جرنلزم کے حوالے سے جو اپنی خدمات ادا کر رہے ہیں, ان کو جو ہے کسی طرح سے ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے, اور بلکہ ان کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے, بلکہ ان کے جو معاملات ہیں, مطالبات ہیں, اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس کو سنجیدگی کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے.
बसूरत दीगर देखने वाली बात यह है कि अगर मीडिया या फिर सहाफ़ियों को आप डिस्करेज करेंगे, कमज़ोर करेंगे, गोया आप जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साहब, अपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम आपके साथ यहीं अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।